پہلا سلاطین باب نمبر 16۔ ایک دن رب نے یہو بن حنانی کو بادشاہ کے پاس بھیج کر فرمایا، پہلے تو کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے تجھے خاک میں سے اٹھا کر اپنی قوم اسرائیل کا حکمران بنا دیا۔ تو بھی تو نے یربعام کے نمونے پر چل کر میری قوم اسرائیل کو گناہ کرنے پر اکسایا اور مجھے تیش دلایا۔ اس لیے میں تیرے گھرانے کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو یربعام بن نبات کے گھرانے کے ساتھ کیا تھا۔ بادشاہ کی پوری نسل ہلاک ہو جائے گی۔ خاندان کے جو افراد شہر میں مریں گے انہیں کتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے انہیں پرندے چٹ کر جائیں گے۔ باقی جو کچھ بادشاہ کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اس نے کیا اور جو کامیابیاں اسے حاصل ہوئیں، وہ شاہن اسرائیل کی تاریخی کتاب میں درج ہے۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے ترزا میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کا بیٹا ایلا تخت نشین ہوا۔ رب کی سزا کا جو پیغام حنانی کے بیٹے یاہو نبی نے بادشاہ اور اس کے خاندان کو سنایا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلے بادشاہ نے یربعام کے خاندان کی طرح وہ کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا اور اسے تیش دلایا۔ دوسرے، اس نے یربعام کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ ایلا بن بادشاہ یہودا کے بادشاہ آسا کی حکومت کے 26ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت کے 2 سال کے دوران اس کا دارالحکومت ترزا رہا۔ ایلا کا ایک افسر بنام زمری تھا۔ زمری رتھوں کے آدھے حصے پر مقرر تھا۔ اب وہ بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ ایک دن ایلا ترزا میں محل کے سردار ارزا کے گھر میں بیٹھا مائی پی رہا تھا۔ جب نشے میں دھت ہوا تو زمری نے اندر جا کر اسے مار ڈالا۔ پھر وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ یہودا کے بادشاہ آسا کی حکومت کے 27ویں سال میں ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی زمری نے بادشاہ کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا۔ اس نے کسی بھی مرد کو زندہ نہ چھوڑا، خواہ وہ دور کا رشتہ دار تھا خواہ دوست۔ یوں وہی کچھ ہوا جو رب نے یاہو نبی کی معرفت بادشاہ کو فرمایا تھا، کیونکہ بادشاہ اور اس کے بیٹے ایلا سے سنگین گناہ سرزد ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بھی یہ کرنے پر اکسایا تھا۔ اپنے باطل دیوتاؤں سے انہوں نے رب اسرائیل کے خدا کو تیش دلایا تھا۔ باقی جو کچھ ایلا کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا، وہ شاہان اسرائیل کی تاریخی کتاب میں درج ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ زمری یہودا کے بادشاہ آسا کی حکومت کے 27ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا، لیکن ترزا میں اس کی حکومت صرف 7 دن تک قائم رہی۔ اس وقت اسرائیلی فوجی فلسطین شہر جبتون کا محاصرہ کر رہی تھی۔ جب فوج میں خبر پھیل گئی کہ زمری نے بادشاہ کے خلاف سازش کر کے اسے قتل کیا ہے، تو تمام اسرائیلیوں نے لشکر گاہ میں آ کر اسی دن اپنے سردار عمری کو بادشاہ بنا دیا۔ تب عمری تمام فوجیوں کے ساتھ جبتون کو چھوڑ کر ترزا کا محاصرہ کرنے لگا۔ جب زمری کو پتہ چلا کہ شہر دوسروں کے قبضے میں آ گیا ہے، تو اس نے محل کے برج میں جا کر اسے آگ لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔ اس طرح اسے بھی مناسب سزا مل گئی، کیونکہ اس نے بھی وہ کچھ کیا تھا جو رب کو ناپسند تھا۔ یربعام کے نمونے پر چل کر اس نے وہ تمام گناہ کیے جو یربعام نے کیے اور اسرائیل کو کرنے پر اکسایا تھا۔ جو کچھ زمری کی حکومت کے دوران ہوا اور جو سازشیں اس نے کی، وہ شاہن اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ اسرائیل کا بادشاہ عمری۔ زمری کی موت کے بعد اسرائیلی 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ تبنی بن جینت کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، دوسرا عمری کو، لیکن عمری کا فرق تبنی کے فرقے کی نسبت زیادہ طاقتور نکلا۔ چنانچہ تبنی مر گیا اور عمری پوری قوم پر بادشاہ بن گیا۔ عمری یہودا کے بادشاہ آسا کی حکومت کے 31ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت کا دورانیہ 12 سال تھا۔ پہلے 6 سال دارالحکومت ترزا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک آدمی بنائے میں سمر کو چاندی کے 6000 سکے دے کر اس سے سامریا پہاڑی خرید لی اور وہاں اپنا نیا دارالحکومت تعمیر کیا۔ پہلے مالک سمر کی یاد میں اس نے شہر کا نام سامریا رکھا، لیکن عمری نے بھی وہی کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا، بلکہ اس نے ماضی کے بادشاہوں کی نسبت زیادہ بدی کی۔ اس نے یربعام بن نبات کے نمونے پر چل کر وہ تمام گناہ کیے جو یربعام نے کیے اور اسرائیل کو کرنے پر اکسایا تھا۔ نتیجے میں اسرائیلی رب اپنے خدا کو اپنے باطل دیوتاؤں سے تیش دلاتے رہے۔ باقی جو کچھ عمری کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اس نے کیا اور جو کامیابیاں اسے حاصل ہوئیں، وہ شاہن اسرائیل کی تاریخی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ جب عمری مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے سامریا میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کا بیٹا اخیاب تخت نشین ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخیاب بن عمری یہودا کے بادشاہ آسا کے 38ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت کا دورانیہ 22 سال تھا اور اس کا دارالحکومت سامریا رہا۔ اخیاب نے بھی ایسے کام کیے جو رب کو ناپسند تھے۔
بلکہ ماضی کے بادشاہوں کی نسبت اس کے گناہ زیادہ سنگین تھے۔ یروبعام کے نمونے پر چلنا اس کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ اس نے اس سے بڑھ کر سیدہ کے بادشاہ اتبعال کی بیٹی ازبل سے شادی بھی کی۔ نتیجے میں وہ اس کے دیوتا بال کے سامنے جھک کر اس کی پوجا کرنے لگا۔ سامریا میں اس نے بال کا مندر تعمیر کیا اور دیوتا کے لیے قربان گاہ بنا کر اس میں رکھ دیا۔ اکھی اب نے یسیرت دیوی کا بت بھی بنوا دیا۔ یوں اس نے اپنے گنہونے کاموں سے ماضی کے تمام اسرائیلی بادشاہوں کی نسبت کہیں زیادہ رب اسرائیل کے خدا کو تیج دلایا۔ اکھی اب کی حکومت کے دوران بیت ال کے رہنے والے ہی ال نے یروحا شہر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا سب سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، اور جب اس نے شہر کے دروازے لگا دیے تو اس کے سب سے چھوٹے بیٹے سجوب کو اپنی جان دینی پڑی۔ یوں رب کی وہ بات پوری ہوئی جو اس نے یوشب بن نون کی معرفت فرمائی تھی۔